السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول تیرے شہر ستمگر میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولس کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے میں سٹارٹ کرتی ہوں ناول تیرے شہر ستمگر میں ایپیسوڈ 11۔ 11 جنوری 2022۔ یونیورسٹی سے فری ہونے کے بعد کاشان ٹیکسی لیے سیدھا ہوٹل پہنچا تھا اور ہوٹل فون کر کے اسے اپنی آمد کی اطلاع دے چکا تھا۔ شام کا وقت ہونے کے باعث جہاں موسم کافی سہانا ہو رہا تھا وہیں آس پاس لوگوں کی آمد و رفت سے بھی ایک رونق میلہ لگا ہوا تھا۔ جس سے ذرا پرے کاشان اپنی ٹیکسی سے ٹیک لگائے بریدہ کا دیا ہوا لباس پہنے دونوں بازو سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ اس نے جینس کے ساتھ فلاسطین والی سفید ٹی شرٹ اور اس کے اوپر سلیو لیس ڈارک بلو ہوڈی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ پیروں میں سفید جوتے اور بائیں کلائی پر بندھی بلیک بیلٹ والی گھڑی اس کے لک کو بہت اچھے سے مکمل کر کے جاذب نظر بنا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد یہاں وہاں بھٹکتی اس کی نظر ایک سمت پر جا کر ٹھہر گئی جہاں سے اپنے مخصوص حلیے میں بریدہ چلتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ سفید فلاپر کے ساتھ سی گرین لانگ شرٹ پہنے، اسکارف گردن میں لٹکائے، بائیں کندھے پر پرس لیے بریدہ مسکراتے ہوئے کانوں میں موجود چھوٹے چھوٹے سلور کے جھمکے چلنے کے باعث ہلکورے لے رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس کے آدھے بال کیچے میں مقیم تھے جن کی ہوا سے اڑتی اکا دکا شریر لٹوں کو پیچھے کرنے کے باعث اس کی دائیں کلائی میں موجود سلور کی چوڑیاں بھی کھنک گئی تھیں۔ واہ زبردست! وہ کاشان کے مقابل رک کر اسے سرتپا دیکھتے ہوئے ستائشی انداز میں بولی جس پہ وہ بھی مسکرایا۔ میری پسند تو سچ میں بہت اعلیٰ ہے۔ اسی انداز میں کہے گئے اس کے جملے پر کاشان کی مسکراہٹ سے مٹ کر غائب ہوئی۔ مطلب اس نے اپنے کپڑوں کے انتخاب کی تعریف کی تھی مگر وہ کچھ اور سمجھا تھا۔ چلو اب چلتے ہیں۔ وہ بنا وقت ضائع کیے خود ہی اصل موضوع پر آئی تو کاشان نے سر ہلا کر اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا اور اس کے بیٹھنے کے بعد خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ آج کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ پوچھتے ہوئے گاڑی مین روڈ پر لایا۔ پلیز تم یہ مجھے آپ جناب کہنا بند کرو۔ عجیب غیروں والی فیلنگ آتی ہے۔ جواب دینے کے بجائے اس نے کوف سے ٹوکا۔ تو پھر کیا کہوں؟ بریدہ کہا کرو، تم کہہ کر مخاطب کیا کرو جیسے دوست کرتے ہیں۔ مگر ہم دوست نہیں ہیں، اس نے جیسے یاد دلایا۔ اجنبی بھی نہیں رہے، اس نے ترکی و ترکی جواب دیا۔ محض چند دنوں میں کسی اجنبی پر اتنا بھروسہ کہ اسے دوست کا مقام دے دیا؟ دلچسپی سے بولا۔ ہاں میں ایسی ہوں، زیادہ گہرائیوں میں جا کر تفتیش نہیں کرتی، بس جو مجھے اچھا لگتا ہے اسے دوست بنا لیتی ہوں، اس نے لاپرواہی سے اپنے بارے میں بتایا۔ پھر تو بہت غلط کرتی ہیں آپ، کیونکہ معروف شاعر احمد فراز نے بالکل درست کہا ہے کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ اس نے شاعرانہ انداز میں احساس دلانا چاہا۔ یار پلیز اب باقی سب کی طرح نصیحتیں کر کے تم بھی مجھے بور نہ کرو، اس نے چڑھ کر ٹوکا۔ اور اب تم بھی مجھے تم کہو گے، سمجھے؟ اس نے ساتھ ساتھ حکم جاری کیا۔ ٹھیک ہے، اس نے بحث کے آگے بین بجانے کے بجائے ہار ماننا بہتر سمجھا۔ تو آج کہاں جانا چاہو گی تم؟ کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں مزے مزے کے کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہوں۔ لمحے بھر کو سوچنے کے بعد وہ نتیجے پر پہنچی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دوڑتے بھاگتے مناظر دیکھنے لگی جہاں ہر کوئی زندگی کی ریس میں اول آنے کی دھن میں دوڑتا معلوم ہو رہا تھا۔ کوئی بھی سفر سے لطف اندوز ہونا نہیں جانتا تھا، سب کو بس منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ تمہیں شاعری آتی ہے؟ برینا اچانک اس سے مخاطب ہوئی۔ تھوڑی بہت۔ واؤ، تو سناؤ کچھ۔ کیا سناؤں؟ وہی غزل سنا دو جس کے شعر کا ابھی تم نے حوالہ دیا تھا۔ اس کی فرمائش پر کاشان نے پہلے گردن موڑ کر ایک نظر اسے سمجھ سے بالاتر لڑکی کو دیکھا اور پھر ہار ماننے والے انداز میں گہری سانس لے کر گویا ہوا، جسے سننے کے لیے وہ ہمتن گوش تھی۔ دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا۔ اب اسے لوگ سمجھتے ہیں گرفتار میرا، سخت نادم ہے مجھے دام ملانے والا۔
کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے، وہ جو ایک شخص ہے منہ پھیر کر جانے والا۔ تیرے ہوتے ہوئے آ جاتی تھی ساری دنیا، تیرے ہوتے ہوئے آ جاتی تھی ساری دنیا، آج تنہا ہوں تو کوئی نہیں آنے والا، منتظر کس کا ہوں ٹوٹی ہوئی دہلیز پہ میں، کون آئے گا یہاں کون ہے آنے والا۔ میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے، میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے، ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا۔ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ احمد فراز۔ جب تک یہ لوگ اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچے سورج غروب ہو چکا تھا، جو کہ ایک طرح سے اچھی بات تھی، کیونکہ جس جگہ یہ لوگ آئے تھے یہاں کی رونق اور رنگینیاں صحیح معنوں میں غروب آفتاب کے بعد ہی قابل دید ہوتی تھیں، جو کہ اور کوئی جگہ نہیں بلکہ کراچی کی مشہور فوڈ اسٹریٹ بنس روڈ تھی۔ دونوں گاڑی سے اتر کر اب روڈ پر آہستہ آہستہ چلتے ایک طرف جا رہے تھے۔ بریرہ خوشگوار حیرت سے روڈ کے دونوں اطراف میں بنے بے شمار کھانے پینے کی دکانوں کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے بےحد لذیذ خوشبو آ رہی تھی۔ یہ ساری دکانیں قدیم عمارتوں کے نیچے قائم تھیں، جن پر ہرے، پیلے، نیلے مختلف رنگ کر کے ان کی بوسیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جبکہ پوری فوڈ اسٹریٹ پر لگی کافی ساری رنگ برنگی لائٹس بھی جگمگ کرتے ہوئے کسی تہوار کا سا سما پیش کر رہی تھیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے ستائشی نظروں سے سب کچھ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ کراچی کی سب سے پرانی اور سب سے مشہور فوڈ اسٹریٹ ہے، جسے بنس روڈ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ چلتے کاشان نے اس جگہ سے تعارف کرایا۔ بنس روڈ، اس نام کی کوئی خاص وجہ؟ اسے مزید دلچسپی ہوئی۔ ہاں، آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اسے لے کر دکانوں کے باہر لگی ٹیبل کرسیوں میں سے ایک ٹیبل کے گرد بیٹھ گیا، جہاں آس پاس اور بھی فیملیز موجود لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ اس جگہ یعنی بنس روڈ کی تعمیر پاکستان بننے سے بھی پہلے ہوئی تھی، جب یہ جگہ انڈیا کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ وہ اس جگہ کی بابت بتانے لگا، جسے مقابل بیٹھی بریرہ غور سے سن رہی تھی۔ اس جگہ کا نام برطانوی ڈاکٹر جیمز برنس کے نام پر بنس روڈ رکھا گیا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد یہ جگہ پاکستان کے حصے میں آ گئی، جس کے بعد اس روڈ کا نام بدل کر شاہراہ لیاقت کر دیا گیا۔ اس وقت سے اب تک سرکاری کاغذات میں اسے شاہراہ لیاقت ہی لکھا جا رہا ہے، لیکن عام بول چال میں لوگ اسے بنس روڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ عموماً شہر کے رہائشیوں، پبلک بسوں کے ڈرائیورز، کنڈکٹر سے لے کر آٹو رکشہ والوں اور دکانداروں تک سبھی اسے بنس روڈ کہہ کر پکارتے ہیں، اور شاید ہمیشہ پکارتے رہیں گے۔ اور جب بھی کوئی مہمان کراچی آتا ہے تو میزبان اسے یہاں بنس روڈ کے ذائقہ چکھانے ضرور لاتے ہیں، جس کا ذائقہ مہمان کو عمر بھر یاد رہتا ہے۔ ساری تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں اس کے لبوں پر اپنے شہر کے لیے ایک فخریہ مسکراہٹ ابھری۔ واہ، تو چلو جلدی سے مجھے بھی کچھ ٹیسٹی سا چکھا دو، خوشبو سے تو منہ میں پانی آ رہا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے پرجوشی کا مظاہرہ کیا تو وہ مسکرا کر آرڈر دینے لگا۔ پہلے دونوں نے سیخ کباب کھائے اور اس کے بعد بریرہ نے ہاتھ نہ رکنے کی قسم کھا لی۔ مختلف دکانوں پر گھومتے ہوئے اس نے خود تو کچھ نہ کچھ کھایا اور زبردستی کاشان کو بھی کھلایا۔ ایک چاٹ کے اسٹال پر تو مرچی لگنے کے باعث باقاعدہ کاشان کے آنسو نکل آئے، جس سے وہ کافی لطف اندوز ہوئی، اور پھر بالآخر جب پیٹ میں بالکل گنجائش ختم ہو گئی تو نانا کرتے ہوئے فالودہ کے گلاس پر آ کے اس نے اپنے ہاتھوں کو لگام اور منہ کو آرام دیا، جس کے باعث کاشان نے شکر کی سانس لی۔ بینی داخلہ دروازے کی جانب پشت کر کے زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی ایک پلیٹ میں ٹماٹر کاٹتے ہوئے کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ یکدم عقب سے ہاتھ آگے لا کر کسی نے اس کی نظروں کے سامنے ایک شاپر لہرایا۔ وہ شاپر جھپٹتے ہوئے چونک کر پلٹی تو پیچھے کاشان کو کھڑا پایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کھول کر دیکھ لے، وہ اطمینان سے کہتا سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ بینی نے جلدی سے شاپر کی گرہ کھول کر اندر جھانکتے ہوئے اسے سونگا۔ بنس روڈ کے بند کباب؟ وہ اگلے ہی پل خوشگوار حیرت سے نتیجے پر پہنچی۔ ہاں، ساتھ سیخ کباب اور روٹیاں بھی ہیں، اس نے اضافی جواب دیا۔ آج یہ مہربانی کیوں؟ اس نے اسی انداز میں پوچھا۔ ایک پیسنجر کو لے کر گیا تھا اس طرف، میں نے وہیں کھا لیا تھا تو سوچا تیرے اور دادا کے لیے بھی لیتا چلوں، اس نے صوفے پر تقریباً نیم دراز ہوتے ہوئے سادگی سے بتایا۔ ہائے، اچھا ہوا میں نے ہانڈی نہیں چڑھائی تھی۔ وہ
وہ شاپر ٹماٹر کی پلیٹ پر رکھ کر پلیٹ لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ کرے تیرے کو روز کوئی نہ کوئی ایسا پیسنجر ملتا رہے۔ وہ خوشی خوشی اس کا گال کھینچ کر کچن میں چلی گئی، جبکہ کاشان نے کوف سے اپنا گال صاف کیا جس پر بینی کے ہاتھ سے ٹماٹر کا رس لگ گیا تھا۔ بریرہ کو شہر گھماتے ہوئے کاشان کو لگ بھگ 8-10 دن ہو گئے تھے، جس دوران چلبلی فطرت کی باتونی سے بریرہ کی اس سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ غیر محسوس انداز میں کاشان کو بھی اس کی سنگت اچھی لگنے لگی تھی۔ نہ جانے وہ کون سی اندھے کی ڈور تھی جو ان دونوں کو قریب کھینچتی تھی۔ پہلے بریرہ اسے فون کر کے آنے کا حکم دیتی تھی اور اب خود اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے ضروری کام نمٹا کر پہلی فرصت میں اس کے پاس پہنچے۔ اس کے بعد پیلی ٹیکسی کی اگلی نشستوں پر یہ دونوں ہوتے تھے اور کراچی کی طویل سڑکیں۔ کاشان اب تک اسے آدھے سے زیادہ کراچی گھما چکا تھا، جن میں کراچی کے بڑے مالز، کلاچی اور پورٹ گرینڈ جیسے ریسٹورنٹ، موہٹا پیلیس، مزار قائد اور دیگر تفریحی مقامات شامل تھے۔ اسے یوں تو بریرہ میں کافی باتیں غیر معمولی لگی تھیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ان سب مقامات پر اس نے دوسرے لوگوں کی طرح موبائل یا کیمرے سے کوئی فوٹوگرافی نہیں کی تھی، جس کے بارے میں پوچھنے سے کاشان بھی خود کو روک نہیں پایا تھا۔ ایک بات پوچھوں بریرہ؟ اس کے ساتھ سست روی سے چلتا کاشان گویا ہوا۔ ہاں پوچھو۔ پاپ کارن کھاتی بریرہ نے لاپرواہی سے اجازت دی۔ دونوں اس وقت شام کے سہانے موسم میں پاکستان ایئر فورس میوزیم میں موجود ایئر کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جہاں جگہ جگہ جنگی ہوائی جہاز کھڑے تھے جو کبھی جنگوں میں استعمال ہوئے تھے اور اب فتح کی نشانی کے طور پر یہاں کھڑے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ لوگوں کے چلنے کے لیے اطراف میں صاف ستھرے چوڑے ٹریکس بنے ہوئے تھے اور جگہ جگہ زمین پر قالین کے مانند نفیس سبز گھاس بھی موجود تھی، جن پر اکثر فیملیز بیٹھی کھانے پینے اور باتیں کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ اکثر لوگ خصوصاً بچے جہازوں کے آگے کھڑے ہو کر تصاویر بنوا رہے تھے، تو کچھ لوگ اپنے دوست احباب کے ساتھ سیلفی لینے میں مشغول تھے۔ اب پوچھ بھی لو، کیا پوچھنا ہے؟ اسے اب تک خاموش پا کر وہ دوبارہ بولی۔ ہمیں کراچی گھومتے ہوئے تقریباً 8-10 دن ہونے والے ہیں۔ میں تمہیں اتنی ساری جگہوں پر لے جا چکا ہوں جہاں تم نے بہت انجوائے بھی کیا، مگر اب تک تم نے ان ساری جگہوں پر موبائل یا کیمرے سے کوئی تصویر نہیں کھینچی۔ وہ ذہن میں کلبلاتی بات زبان پر لے آیا۔ ہاں تو کیا گناہ ملے گا تصویر نہ کھینچنے سے؟ اس کا انداز ویسا ہی لاپرواہ تھا۔ نہیں، لیکن اکثر لوگ ایسے لمحات مستقبل کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ یادگار کے طور پر انہیں دیکھ سکیں یا کسی کو دکھا سکیں، اور تمہارے پاس تو میں نے موبائل تک نہیں دیکھا، اسی لیے پوچھا۔ اس نے سادگی سے اپنے سوال کی وضاحت کی۔ فوری طور پر اسے کوئی جواب دینے کے بجائے وہ آس پاس کھیلتے کودتے بچوں اور ہنستی مسکراتی فیملیز کو دیکھتی رہی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس ایسا کوئی نہیں ہے جسے میں اپنی یادیں دکھا سکوں یا جس سے میں اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹ سکوں۔ وہ پھیکے پن سے مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ دوسری بات کہ مجھے اس مستقبل کے لیے یادیں اکٹھا کرنا پسند نہیں جس کے بارے میں ہم خود شیور نہیں ہوتے کہ ہم مستقبل دیکھنے کے لیے زندہ ہوں گے بھی یا نہیں۔ اسی لیے مستقبل کی فکر چھوڑ کر بس آج اور ابھی میں جیو، کیونکہ وہ کہتی ہوئی اس کی جانب پلٹ کر الٹے قدم چلنے لگی۔ کیا پتہ کل ہو نہ ہو۔ اس نے کندھے اچکا کر بات مکمل کی۔ وہ بس یک ٹک الٹے قدم اٹھا کر چلتی اس لڑکی کو دیکھے گیا جو اپنی لاپرواہ شخصیت میں نہ جانے کتنے راز چھپائے بیٹھی تھی۔ اب میں اتنی بھی خوبصورت نہیں ہوں جو تم مجھے دیکھتے ہی چلے جا رہے ہو۔ اس نے شرارتاً اس کی نظروں کے سامنے چٹکی بجائی۔ لگتا ہے تم فلمیں بہت دیکھتی ہو۔ وہ بھی نارمل ہوتے ہوئے نتیجے پر پہنچا۔ بہت زیادہ، تم بھی دیکھا کرو، مزہ آئے گا۔ وہ اپنے پرشوق انداز میں تصدیق کرتے ہوئے پلٹ کر سیدھی چلنے لگی تھی، جبکہ وہ محض مسکراتے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کافی دیر وہاں گھومنے کے بعد اب دونوں نے واپسی کی راہ لی، کیونکہ سورج بھی آسمان کو خیر آباد کہتا مغرب کے آغوش میں جانے لگا تھا۔ بریرہ باہر نکل کر ایک کنارے پر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ کاشان پارکنگ ایریا سے ٹیکسی لینے گیا تھا۔ وہ کندھے پر لٹکے بیگ کی بیلٹ پکڑے آس پاس دیکھ رہی تھی، جہاں ہنوز کافی لوگوں کا میوزیم میں آمد و رخصت کا سلسلہ جاری تھا۔ تبھی ایک آدمی جان بوجھ کر بریرہ کے بے حد نزدیک سے اسے ہاتھ لگاتے ہوئے گزرا، جس سے وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ غصے سے چلائی تو آدمی بے ساختہ انجان بنتے ہوئے رک گیا۔ کون سی حرکت میڈم؟ وہ صاف مکر گیا۔ جھوٹ مت بو۔ ابھی بریرہ کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے یک دم اس آدمی کے گال پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ کاشان تھا جس کے تاثر بے حد سنجیدہ تھے اور آنکھوں میں غصہ اترا ہوا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہے تو؟ آدمی اس پر برہم ہوا۔ کاشان نے جواباً ایک اور زوردار تھپڑ رسید کیا۔
سڑک کنارے ہوتا کہ تماشا دیکھ کر آس پاس سے گزرتے کافی لوگ نزدیک رک کر تشویش سے ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ اب کے ایک بار کاشان نے دانت پیس کر کہتے ہیں اس کے جبڑے پر باقاعدہ مکہ مارا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ کاشان چھوڑ دو، بس بہت ہو گیا۔ بریرہ نے گھبرا کر اسے روکنے کی کوشش کی جو کہ ناکام گئی۔ کچھ لوگ ان کے مابین بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش میں آگے آئے، مگر غصے میں بھرے ہوئے کاشان نے انہیں جھٹک کر آدمی کو گریبان سے پکڑتے ہوئے دوبارہ کھڑا کیا اور ایسے ایک اور مکہ جڑ دیا۔ جواباً آدمی نے بھی کاشان پر حملہ کیا۔ دونوں کے بیچ باقاعدہ ہاتھا پائی شروع ہو گئی تھی، جسے بمشکل لوگوں نے بڑھنے سے روکا۔ میوزیم کی سیکیورٹی کا عملہ بھی وہاں آ گیا تھا۔ جب لوگوں کو بریرہ کے ذریعے پتہ چلا کہ آدمی نے اسے ہراساں کیا ہے تو باقی سب نے بھی اسے لعن طعن کر کے سیکیورٹی کے حوالے کر دیا، جنہیں وہ اپنی بیکار صفائیاں دینے لگا۔ جبکہ بریرہ بھی کاشان کو لے کر ٹیکسی کے پاس آ گئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ کیا ضرورت تھی اتنا زیادہ ہائپر ہونے کی؟ اب بریرہ ٹیکسی کے نزدیک کھڑی اسے باس پرس کر رہی تھی۔ تو کیا اس کی آرتی اتارتا؟ اس نے پہ چڑھ کر الٹا سوال کیا۔ ان سب کے بجائے سیدھی طرح سیکیورٹی کو شکایت کرنی چاہیے تھی، پھر وہ اسے دیکھ لیتی جیسے ابھی ہینڈل کر رہی ہے۔ خود مشکل میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا نخواستہ تمہیں کوئی سیریس چوٹ لگ جاتی تو؟ اسے در حقیقت فکر لاحق تھی۔ مجھے اس وقت جو ٹھیک لگا میں نے کر دیا، اس نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے سرسری سے جواب دیا۔ بریرہ اسے دیکھ کر رہ گئی، جو اب اپنی بائیں آنکھ کا نچلا حصہ مسلسل مسل رہا تھا۔ کیا ہوا؟ چوٹ لگ گئی ہے کیا؟ بریرہ کو تشویش ہوئی۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، شاید اس کا ناخن لگ گیا ہے۔ آنکھ مسلتے ہوئے اس کا انداز ٹالنے والا تھا۔ دکھاؤ ذرا مجھے۔ بریرہ نے اس کا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے چند قدم مزید آگے آ کر گہری نظروں سے اس حصے کا معائنہ کیا۔ ہاں، ہلکی سی خراش آئی ہے۔ وہ نتیجے پر پہنچی۔ ٹھیک ہو جائے گی خود ہی، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ اس نے بات ختم کرنی چاہیے۔ رکو ایک منٹ، وہ کہہ کر اپنے بیگ میں کچھ تلاشنے لگی جو کہ نیلے رنگ کی پالیفیکس ٹیوب تھی۔ میں ہمیشہ اپنے پاس فرسٹ ایڈ کے لیے یہ ٹیوب، سنی پلاس اور پین کلر وغیرہ رکھتی ہوں، اس نے کہتے ہوئے کریم اپنی شہادت کی انگلی پر نکالی۔ ارے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تھوڑا ہچکچایا۔ میں نے تمہارا مشورہ نہیں مانگا ہے۔ بریرہ نے اس کی بات مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے آہستہ سے وہ کریم اس کی آنکھ کے نیچے لگا دی۔ عین اسی پل ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا اسے چھو کر گزرا۔ اسے سر تپا خود میں ایک عجیب سے سرشاری محسوس ہوئی۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ خوبصورت سا سرشار احساس ہوا کے جھونکے کے باعث ہے یا اس کے لمس کے سبب۔ بس کافی ہے۔ اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں سے گھبرا کر وہ بے ساختہ پیچھے ہو، جسے وہ ناسمجھی سے دیکھ کر رہ گئی۔ کاشان اس وقت لاؤنج کے ڈبل صوفے پر نیم دراز ریموٹ سے ٹی وی کے چینل تبدیل کر رہا تھا۔ تبھی ایک گیتوں والے چینل پر آ کے اس نے تلاش ترک کر دیا اور اس پر چلتا گیت سننے لگا۔ عاطف اسلم کی آواز میں گیت کے بول سنتے ہوئے وہ صوفے پر ہی سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاعر نے یہ بول اسی کے لیے لکھے ہیں، جنہیں آنکھیں بند کر کے تصور میں ایک سراپا بسائے وہ سنتا چلا گیا۔ اسے یہ باتیں بالکل ٹھیک لگیں۔ واقعی وہ اب بھی وہی تھا، اس کا کام وہی تھا۔ یہ دنیا، یہ شہر، اس شہر کے سبھی علاقے اس کے دیکھے ہوئے تھے، مگر بریرہ کی سنگت میں اسے لگتا تھا کہ وہ خود بھی شاید پہلی بار اپنا شہر دیکھ رہا ہے، جو اب سے پہلے کبھی اتنا خوبصورت نہیں لگا تھا۔ وہ عام سی سڑکیں جن پر سے وہ روز گزرتا تھا اب اس ہم سفر کی وجہ سے بہت خاص راہ گزر ہو گئی تھیں، جس کی زندگی سے بھرپور ہنسی سے لگتا تھا کہ فضا میں جھنکار بج اٹھی ہے، پھول اور زیادہ خوشبو دینے لگے ہیں، یہ عام سی دنیا بے حد حسین ہو گئی ہے۔ بند آنکھوں، سنگ لبوں پر دلکش سی مبہم مسکراہٹ لیے گیت میں کھویا ہوا تھا۔ تبھی اسے اپنے اوپر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس خیال کی تصدیق کے لیے اس نے آنکھیں کھولی تو بینی کو اپنے عین اوپر جھکا ہوا پایا، جسے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ پاگل عورت، ابھی ہارٹ فیل ہو جاتا میرا، ایسے کیا دیکھ رہی تھی؟ وہ اس پرفسون کیفیت سے باہر آتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ دیکھ رہی تھی کہ آج کل بڑا مسکرا کر گانے شانے سننے اور گانے لگا ہے، کیا چکر ہے؟ اس نے معنی خیزی سے کریدا۔ کوئی چکر نہیں ہے، تیرے خرافاتی دماغ کا فطور ہے سب۔ اب کیا بندہ ہنستے مسکراتے ہوئے انجوائے بھی نہیں کر سکتا؟ اس نے چینل بدلتے ہوئے بات گھمائی۔ کر سکتا ہے، پر تیرے کو تو پسند نہیں تھی نا یہ سب انجوائمنٹ وغیرہ۔
وہ اب بھی دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اپنی معنی خیزی پر قائم تھی۔ کاشان بس ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کوئی کام تھا تجھے؟ بینی کی کھوجتی ہوئی معنی خیز نظروں سے زد ہو کر اس نے ٹی وی دیکھتے ہوئے موضوع بدلا۔ ہاں، ذرا جلدی سے بھاگ کر جا کے دہی تو لا دے۔ وہ بھی اصل بات پر آئی۔ جب تو دن میں سودا لینے گئی تھی تو ایک بار میں سب کچھ یاد سے نہیں لا سکتی تھی۔ حسب توقع وہ برہم ہوا۔ یاد تھا میرے کو، مگر اس وقت دکان پر دہی ختم تھا۔ ماموں نے بولا تھا مغرب کے بعد آ جانا۔ اب میں چولہے پر چڑھی ہانڈی چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس نے بھی دو بدو وضاحت کی۔ میں نہیں جا رہا، ایسے بنا دے بنا دہی کے کھانا۔ اس نے چڑھ کر انکار کیا۔ ٹھیک ہے، پر کھاتے وقت کھانے میں کیڑے مت نکالیو کہ ایسا کیوں نہیں ہے ویسا کیوں نہیں ہے۔ وہ بھی تنک کر دھمکی دیتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ چند لمحے یوں ہی بے دلی سے چینل بدلتا رہا، کیونکہ جس شہر میں وہ کچھ لمحات قبل گرفتار تھا وہ تو بینی کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ لہٰذا خوف سے ریموٹ صوفے پر پٹک کر بالآخر وہ دہی لینے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک طرح باری چل اپنی۔ بینی نے کاشان کو بے دھیانی سے کھیلتا دیکھ کر ٹوکا۔ دونوں حسب معمول کھانے سے فارغ ہو کر اب چھت پر بیٹھے ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہوتے لڈو کھیل رہے تھے۔ بینی تو پوری دلجمعی کے ساتھ کھیلنے میں مشغول تھی، مگر کاشان اندر ہی اندر اس سے کچھ بات کرنے کو لفظ ترتیب دے رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں بینی؟ بالآخر وہ گویا ہوا۔ ہاں پوچھ۔ اگر ایسا ہو، ویسے تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن دور اندیشی کے طور پر پوچھ رہا ہوں۔ اس نے بات شروع کرنے سے قبل ہی جلدی سے وضاحت دی۔ اگر ایسا ہو کہ مجھے کوئی اچھے سے تھوڑا زیادہ والا اچھا لگے تو کیا مجھے اسے اس بارے میں بتا دینا چاہیے؟ اس نے سنبھل کر مشورہ مانگا۔ پاسے ہاتھ میں لے کر ہلاتی بینی نے ہاتھ روک کر نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو ایسے تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا گویا اپنی کوئی چوری چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ بات! اگلے پل وہ پانسے پھینکتی ہوئی نتیجے پر پہنچی۔ اس کے انداز پر وہ مزید الرٹ ہو گیا۔ یہی تو میں کہوں کہ تیرا اتنے لشکارے مار کر ٹیکسی اسٹینڈ پر جانا، ہر وقت پتی سے نکال کر گھومنا، ان سب کے پیچھے کوئی تو گڑبڑ ہے۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر لڑاکا عورتوں کی طرح تجزیہ کیا۔ پاگل ہو گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ نظر چراتے ہوئے صاف مکر گیا۔ اچھا تو بھئی تیرے کو اچھے سے تھوڑا زیادہ اچھا کون وہ موالی منا لگنے لگا ہے کیا؟ اس نے بھی بھرپور طنز کیا۔ وہ خود کو کوس کر رہ گیا کہ کیا ضرورت تھی اس کھسانی بلی کی دم پر پیر رکھنے کی۔ ارے یار، میں بس ایسے ایک بات پوچھ رہا تھا۔ دراصل کل میرے کچھ یونی فیلو اس موضوع پر بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کی رائے مانگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا۔ مجھے ان سب کا کچھ تجربہ نہیں تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ پتہ نہیں، اور ابھی وہی بات یاد آئی تو تیری رائے جاننے کے لیے تجھ سے بھی پوچھ لیا، مگر تو بات کو شمال سے جنوب پہ لے گئی۔ اس نے کافی سمجھداری سے بات بناتے ہوئے بینی کا شبہ غلط ثابت کرنا چاہا۔ پل بھر کو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ پکا صرف یہی بات ہے؟ اس نے تائید چاہی۔ اور نہیں تو کیا، ورنہ میں بھلا کس کو پسند کروں گا؟ وہ بھی جھٹ سے بولی۔ اگر ایسی بات ہے تو میرے خیال سے جو اچھا لگتا ہے اسے بتا دینا چاہیے کہ وہ اچھا لگتا ہے، پھر آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہ سا جواب دیا۔ کاشان اس کا شک دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جبکہ بینی کے جواب نے اندر ہی اندر اس کی الجھی ہوئی سوچ کو ایک سمت دکھا دی تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔